آج پاکستان مسلم لیگ کا ایک وفد یہاں پر آیا ہے، اعلیٰ سطحی وفد، اور ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، جس میں کہ موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بہتری اور مضبوطی کے لیے ایک بار پھر ہم نے اعادہ کیا ہے۔ گو کہ آج کی یہاں پر ان کی آمد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آئینی ترمیم آنی ہے، اور اس سے ہمیں مزید آگاہی کی ضرورت تھی، وہ بھی ہمیں دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے جو دیرینہ جد و جہد ہے، جس میں کہ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی، اور ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بازیابی، اور اسی طرح کے بہت سارے ایشوز پر جس میں کہ آئی پی پی میں ایم کیو ایم کا کردار اور اس کے حوالے سے ہمارے اقدامات اور پیش رفت بات ہوئی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا آج کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں جناب سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ احسن اقبال صاحب سے، کہ آپ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین، میرے لیے بڑی یہ اعزاز کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اعظم نذیر طارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ ہم ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کو ملک کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے 16 ماہ کی جو حکومت اپریل 2022 میں قائم ہوئی تھی، اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی، اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا، اور ان 16 ماہ کے دوران ایم کیو ایم ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی۔ اسی طرح گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ شریک ہوئی، اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا، اس بنیاد پر ہم ملے، اور اس کولیشن گورنمنٹ میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی، اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا، اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں، اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے، اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل 58(2)B کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا تھا، اس نے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا
جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل 58(2)B جو نکلا تو پھر ایک عدالتی 58(2)B آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا، اور پھر عدالت کے فیصلوں سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہماری جماعت نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک غیر قانونی، غیر آئینی نااہلی کی سزا کاٹی، جس کی سزا صرف ہمیں نہیں ملی بلکہ 24 کروڑ عوام کو ملی کہ جن سے وہ ترقی کا سفر، پاکستان سے سی پیک کا سفر چھین لیا گیا۔ اور پھر 2018 کے بعد اور 22 تک جو 4 سالوں کے اندھیرے تھے، جو تباہی تھی، جس کی سزا پورے ملک نے کاٹی اور کراچی نے بھی کاٹی، کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ جس کا ذکر کیا جا سکے نہ شروع کیا گیا، نہ کسی ملک کے معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا گیا۔ تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو ملک نے سہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہٹی اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئی، تو چند ججز نے سیاسی بنیادوں پر عدالتی اختیار کا ناجائز استعمال کر کے پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کر دیا، اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو آئین میں تحریف کے مترادف تھا۔ تو جو کام پارلیمنٹ کا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ کسی عدالتی فیصلے سے نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بالآخر سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن کے اندر اس غلطی کی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کے اوپر بھی دیکھا کہ چھٹی کے دن عجلت میں ایک فیصلہ جاری کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے ایک رکن نے برملا ٹی وی کے پروگرام میں اس بات کا اعتراف کیا، میرے ساتھ وہ شریک تھے، انہوں نے کہا کہ عدالت نے پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کا حق لیا ہے تاکہ یہ پارلیمنٹ کوئی آئینی ترمیم نہ کر سکے۔ تو اس طرح کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے جو ہیں وہ ملک کی استحکام کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ ایک تباہی کا نقشہ بناتے رہے ہیں۔ تو اب ایک پھر پولیٹیکل کنسنسس ایمرج کر رہا ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کو کسی بھی سیاسی تنازع سے بالاتر رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عدلیہ پہ کوئی انگلی اٹھے کہ ان کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے ہیں۔ اور اس کے لیے 2006 میں ایک فیصلہ ہوا تھا میثاق جمہوریت میں، اور اس کے بعد پاکستان کی اس وقت کی تمام جمہوری قیادت نے، جس میں پی ٹی آئی بھی شریک تھی، اس میثاق جمہوریت کی بعد میں توثیق کی تھی۔ تو لہٰذا آئینی عدالت کے قیام کی توثیق پاکستان کی براڈ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ موجود ہے۔ جب سی او ڈی کو انڈورس کیا تھا اپوزیشن پارٹیز کے اجلاس میں لندن کے اندر جو منعقد ہوا تھا، تو اسی کی روشنی میں اب آئینی کورٹ کے قیام کے آئینی ترمیمی بل پر ہم نے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا، ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر کیا اور دوسری طرف اپنی تمام حلیف جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے جمہوری طرز سیاست کا اور فسطائی طرز سیاست کا۔ جب فیٹف کے اوپر قانون سازی ہونی تھی تو ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً 22 قانون پاس کیے گئے تھے ایک ہی دن میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، اور برملا طور پہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف ہماری جب آئینی ترمیم کا عمل شروع ہوا، کچھ جماعتوں نے کہا ہمیں اور وقت چاہیے، ہم اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کو مؤخر کیا اور ہم نے پھر ایک کنسنسس بلڈنگ کا عمل شروع کیا۔ یہی جمہوری طریقہ ہے کہ جس سے آپ ایک کنسنسس بناتے ہیں، آپ موقع دیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اتفاق رائے ہو سکے اور پھر اس چیز کو روبے عمل لاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ مشکور ہیں ان کے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے، یہ ہمارے حلیف رہے ہیں
کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہم ان کے انشاءاللہ جو بھی کنسرنز ہیں پورے کریں گے۔ ایک اور جو بہت اہم چیز جس پر آج بات ہوئی، بلکہ دو چیزیں، ایک آرٹیکل 140A ہے جس پر ہماری حلیف جماعت MQM کا ہمیشہ سے اصرار رہا ہے اور وہ ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک مؤثر فعال بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہوں گے، جمہوریت کا ڈھانچہ نہ مکمل ہوگا، نہ مضبوط ہوگا اور نہ ہی اس میں پوری طرح عوام کی شراکت ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے MQM کے ساتھ ایک معاہدہ اور یادداشت الیکشن سے پہلے دستخط کیے تھے کہ ہم مل کر پاکستان کے آئین میں ایسی ترمیم لانے کے لیے کام کریں گے جس سے کہ بلدیاتی اداروں کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہو، اور ہم نے آج ان کو دوبارہ یقین دلایا ہے کہ ہم اس وعدے پہ قائم ہیں، اور یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے جو ہی یہ پاس ہوگی اس کے فوراً بعد ہم جو MQM نے مسودہ دیا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کر دیگر جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کے لیے کام شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہم بلدیاتی اداروں کے لیے آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل کر لیں، اور اس پر مسلم لیگ نون پوری طرح MQM کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ دوسری چیز مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے جس کو MQM کی قیادت نے ہمارے ساتھ ریز کیا ہے، اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہم ایک براڈ بیسڈ میٹنگ کریں گے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور سب کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے، چونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے قطع نظر ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جا سکے۔ تو اور اسی طرح جو کراچی کے اور حیدرآباد یا اربن ایریاز کے وفاقی حکومت کے بجٹ سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان پر تیزی سے کام کرنے کے لیے وفاقی حکومت MQM کی مشاورت سے کام کرے گی، اور ہم نے جو SIDCL کا ادارہ تھا اس کو ہم منسٹری آف ہاؤسنگ کے ماتحت کر دیا ہے تاکہ وفاقی حکومت کے وہ پروجیکٹس جو پاک PWD کے ختم ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے ویکیوم میں چلے گئے تھے ان کو ہم اس کی نگرانی میں مکمل کرا سکیں اور کسی قسم کا اس میں تعطل نہ آئے، اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پر کام فوری طور پہ شروع کیا جا سکے۔ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس پر ہم کمیٹڈ ہیں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ ہم MQM کے ساتھ مل کر پاکستان کی تمام پارٹیز کے ساتھ بات کر کے ایک براڈ بیسڈ کنسنسس بنائیں گے، چونکہ یہ چیز ایک کسی بھی ڈیموکریٹ کے لیے آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ جب تک 3 ٹیئر سٹرکچر جو کہ ہمارا آئین ڈیفائن کرتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان میں جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم MQM کے مینڈیٹ کا آپ کو کس نے کا احترام نہیں کرتے، ہم تو بھرپور احترام کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے یہ حلیف ہیں اور ہمارے بہت قابل قدر حلیف ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ MQM کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک کراچی کا مسئلہ ہے، دیکھیے ہماری جب وفاقی حکومت 13 سے 18 میں تھی تب بھی ہم نے کراچی کے لیے جو میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں وہ وفاقی حکومت نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں شروع کی ہے۔ کراچی کا پہلا میس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ جو گرین لائن تھا 25 ارب روپے کی لاگت سے، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا، جبکہ پنجاب میں جتنے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، چاہے اورنج لائن ہے چاہے میٹرو بسز ہیں، وہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے بنائے۔ اگر وفاقی حکومت نے کوئی 1 روپیہ کسی صوبے میں میس ٹرانزٹ کے لیے لگایا تو وہ کراچی میں لگایا۔ اسی طرح جو K4 کا منصوبہ ہے اس کو بھی وفاقی حکومت نے 2013-18 میں اس کے لیے 12.5 ارب روپیہ ہم نے اپنے حصے کے ادا کیے، لیکن بعد ازاں اس کو پھر سکوپ بڑھا دیا گیا، اور اب بھی اس کو پوری طرح وفاقی حکومت 100% لے کر اس پر وسائل دے رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ وابڈا کو پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ K4 کے پروجیکٹ کو، جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بیسک نیڈ ہے پانی کی، وہ پوری 100% وفاقی حکومت اپنے فنڈ سے مکمل کر رہی ہے۔ تو اس لیے وفاقی حکومت نے جو
یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں، حیدرآباد میں یونیورسٹی بنانے کا پروجیکٹ تھا، اسی طرح اور جو ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی فنڈ جاری کیے ہیں، اور ہم ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ مل کر ایک اربن پیکیج کراچی کا اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس سے جس حد تک وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ہے وہ کام کرے گا. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب 60% وسائل صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو گئے ہیں، تو یقیناً وفاقی حکومت کسی بھی صوبے میں جو صوبائی ترقی کا بجٹ ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالی جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، وہ ہمارے جو حلیف جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ ایک بہتر ورکنگ ارینجمنٹ ہو جس سے کہ کراچی کے ترقی کے عمل کو بھی مزید تیز کیا جائے. دیکھیے ابھی یہ معاملہ جیسے ابھی اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پینڈنگ ہے، ابھی تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے، چونکہ ایم کیو ایم ہماری حلیف جماعت ہے، ہم نے ان کو اچھی طرح اس کے جو فوائد ہیں اور اس کی ضرورت ہے اور ملک کی جمہوریت اور عدالت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو اس کا رول ہے اس کے بارے میں اپنے موقف سے آگاہ کیا، اور ہمیں امید ہے کہ ان کی قیادت اس کے بارے میں یقیناً مثبت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ.